بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قسط نمبر 371، دعوتی سلوک، علماء ربانی بہترین دعوت، منتخب امیر و امارت، اجتماعات عالمی امیر کی اجازت سے ہو، مرکز سے بھیجے ہوئے وفود امیر کے نمائندے ہوتے ہیں۔ حضرت شیخ نور اللہ مرقدہ کی پیشن گوئی۔ رائے ونڈ مرکز تباہی کے دہانے پر۔ رائے ونڈ مرکز والوں، مرکز نظام الدین کی طرف رجوع کرنے کا پیغام۔ دعوت اللہ سے داعی اجل تک۔ دعوتی کام اور اس کا اسلوب۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد۔ دعوتی سلوک۔ مخلص داعی جیسے جیسے پرانا ہوتا جاتا ہے اس میں صفت فنائیت بڑھتی ہی جاتی ہے، یعنی وہ اپنی ذات کی نفی کرتا ہوا اپنے ساتھیوں سے سارے کام کرواتا ہے اور یہ یقین رکھتا ہے کہ سب کاموں کے کرنے والا فاعل حقیقی صرف اللہ ہی ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ اللہ تعالیٰ فاعل حقیقی ہے، لیکن جس بندے کو اجر اور محبوبیت عطا فرمانا چاہتے ہیں تو دوسرے بندوں کی ضروریات کو اس کی طرف سونپ دیتے ہیں اور بندے اپنی ضروریات اس سے پوری کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس بندے کا مقام اور درجے کو عوام میں بلند فرماتے ہیں، اور جب تک وہ بندہ اس خدمت سے خوش رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا دائرہ وسیع فرماتے ہیں، اور جب بوجھ محسوس کرے گا تو اللہ یہ خدمت والی نعمت اس سے چھین کر کسی اور کو عطا فرما دیتے ہیں۔ یہ حدیث بیان فرماتے ہوئے حضرت جی مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ انسانوں کی سب سے بڑی ضرورت ہدایت ہے، اور اس ہدایت کی پونجی داعی اللہ کو عطا ہوئی۔ جب تک یہ داعی اللہ تقاضوں پر قربانی کے ساتھ چلتا رہے گا، اللہ تعالیٰ اس سے ملکوں میں بسنے والے لوگوں کی ہدایت کے فیصلے فرماتے رہیں گے۔ کریں گے اللہ، لیکن نام اس کا روشن ہوگا۔ اسی طرح کام کی ذمہ داری اللہ ساتھیوں سے پوری کروائیں گے، اور صاحب نسبت داعی اللہ دینی اور دنیاوی کاموں کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے پورا ہوتا ہوا یقین کرے گا، اور اس کی اس کیفیت کی لاج رکھتے ہوئے باری تعالیٰ کبھی کبھی دکھا بھی دیتے ہیں کہ ہاں ہم ہی نے کیا ہے۔ وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما۔ جب تو نے تیر پھینکا تو دراصل تو نے نہیں پھینکا بلکہ اللہ نے پھینکا۔ یہ بہت گہری بات ہم نے چھیڑ دی ہے، اس لیے کہ ہمارے قارئین کرام میں اس طرح کے باذوق لوگ بھی ہیں۔ بہرحال سالک اپنے ہر کام میں اپنے وجود کا ہر طرف سے انکاری ہوتا ہے۔ حضرت جی انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو صفت فنائیت وافر مقدار میں میسر آئی تھی۔ میوات کے علاقے دھوج کے سفر سے لوٹے، بندہ بھی ساتھ تھا۔ حسب معمول مشورے کی بیاض یعنی کاپی دیکھی۔ مشورے میں حضرت کے ذمے 2 امور تھے۔ حضرت ناراض ہو گئے، روتے ہوئے آواز بدل گئی، فرماتے رہے کہ تم لوگوں نے میرے لیے یہ امور کیوں طے کیے؟ میں تو اس قابل ہوں ہی نہیں، مجھے میرے حال پر چھوڑ دو، کام کرنے والے تو تم لوگ ہو۔ اکابرین کی آنکھیں نم ہو گئی۔ حضرت مولانا عبید اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی رو دیے۔ میں اور مولوی احمد گودھرا پنکھا جھیلتے تھے۔ حضرت مولانا عبید اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، مولویوں، یہ حضرت جی کی صفت فنائیت کی معراج تھی۔ اس کے برعکس غیر تربیت یافتہ انسان جوں عمر رسیدہ ہوتا جاتا ہے اس کی صفت فنائیت ختم ہوتی جاتی ہے اور وہ خود کو فاعل حقیقی گرداننے لگ جاتا ہے۔ اس کی پہچان یہ ہے کہ کوئی کام اس سے چھین لیا جائے تو وہ غصہ ہو کر لوگوں کو ڈرانے دھمکانے لگ جاتا ہے۔ اس کی زندہ مثال ہے کہ 2 گھنٹے لوگ بیان سننے بیٹھے ہیں مگر 2 لفظ بھی سمجھ نہیں پاتے، مجبور ہو کر چپ چاپ بیٹھے ہیں۔ یہ سمجھ کر کہ دعوت کی یہ بھی ایک رسم ہے، بیٹھنا اور سننا ہی پڑے گا۔ کیا یہ ممکن ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وقت ہو اور کوئی صحابی اس طرح کا بیان کر رہا ہو اور حضور مجمع کی اس بے بسی کو دیکھ کر چپ ہوں؟ دین اور دعوت دین فطری چیز ہے۔
سنایا جاتا ہے کروانے کے لیے، جب سنانے کا حق ہی ادا نہیں ہوا تو کرانے کا تصور کس طرح کیا جائے؟ یہ نفسانیت کی موذی بیماری ہے، اسے شخصیت پرستی کہتے ہیں، بت پرستی کی پہلی سیڑھی۔ یاد رکھیں، معظم محترم کام ہے، انسان نہیں۔ انسان اس وقت معظم اور محترم ہیں جب وہ سیرت طیبہ پر عمل پیرا ہو کر کام کے تقاضے پورے کروا رہا ہو یا حسب مشورہ خود کر رہا ہو۔ انسان کی عظمت محدود ہے، دعوتی کام کی عظمت کی کوئی حد نہیں۔ علماء ربانی افریقی ممالک میں تبلیغ کی طرح تعلیم بھی مفت دی جاتی ہے۔ مقدشو صومالیہ میں سینکڑوں مساجد ہیں اور ہر مسجد میں مدرسہ، اکثر مساجد میں دورہ بخاری شریف تک کی تعلیم ہوتی ہے۔ طلبہ پرانے کپڑوں میں بخاری شریف کو لپیٹ کر آتے ہیں غربت کی وجہ سے، یعنی 1000 مساجد 1000 دارالعلوم ہیں۔ للہ فی اللہ، آج تو مسجد وار جماعت وجود میں آئی ہے، کل مسجد وار دارالعلوم بھی وجود میں آ جائے گا، نہ چندہ نہ دہندہ انشاءاللہ۔ جس طرح تبلیغ مفت ہے اسی طرح تعلیم بھی مفت ہوگی۔ افضل ترین دعوت قرآن اور صحیح احادیث والی دعوت ہے۔ وذکر بالقرآن من یخاف وعید، آپ قرآن کے ذریعے انہیں سمجھاتے رہیں جو میری وعید سے ڈرتے ہیں۔ فائدہ، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت و تذکیر سے وہی نصیحت حاصل کرے گا جو اللہ سے اور اس کے وعیدوں سے ڈرتا ہو اور اس کے وعدوں پر یقین رکھتا ہوگا۔ اسی لیے حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دعا فرمایا کرتے تھے، اللہم اجعلنا ممن یخاف وعیدک ویرجو موعودک یا رحیم، اے اللہ ہمیں ان لوگوں میں سے بنا جو تیری وعیدوں سے ڈرتے ہیں اور تیرے وعدوں کی امید رکھتے ہیں، اے احسان کرنے والے، اے رحم فرمانے والے۔ فائدہ، دعوت انبیاء علیہم السلام کا کام ہے اور داعی ان کے مشن پر لگا ہوا سپاہی ہے، اور دعوت کی شان کے سوا اور کیا ہو سکتا ہے؟ مروجہ دعوتی نظام مکمل طور پر سیرت طیبہ کے نظام کے تحت آ جائے، اس کے لیے ہر داعی حیات الصحابہ کو کثرت سے مطالعے میں رکھے، منتخب احادیث کے مرتب شدہ 6 صفات کو یاد کرنا، اور تفسیر ابن کثیر اس کتاب میں قرآنی علوم کے ساتھ ساتھ سیرت نبوی احادیث کی روشنی میں بیان ہوئی ہے، اور ساری تفسیر بالحدیث کی ترتیب پر ہے، اور اس میں تاریخ انبیاء کو تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ حضرت سید ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب تاریخ دعوت و عزیمت اور حضرت سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب سیرت نبوی کا مطالعہ بھی ضروری ہے۔ فائدہ، علم تو رفعت اور معرفت کا نام ہے، اس کے ارتقاء کی کوئی حد نہیں۔ بندے کی کم نصیبی ہے کہ وہ عقل و خرد کی کیواڑے بند رکھنے پر راضی ہو گیا۔ فائدہ، حضرت علی الحجویری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کشف المحجوب میں ایک روایت نقل کی ہے، کم فہم لوگوں کی پہنچ صرف روایت تک ہی محدود رہتی ہے، اور اونچے فہم و بصیرت والوں کی پہنچ روایت سے اوپر درایت تک پہنچ جاتی ہے، یعنی وہ لوگ اس روایت کے اسرار، رموز، دقائق، حقائق کی تہ تک پہنچ جاتے ہیں۔ دعوتی میدان میں مولانا محمد سعد صاحب زید مجدہ کی پرواز دعوتی روایات کی درایت کی آخری حد تک جا چکی ہے۔ جس طرح محدثین اور فقہائے کرام حدیث اور فقہ کے امام ہوتے ہیں، اسی طرح سے مولانا سعد صاحب دعوت اللہ کے میدان کے محدث، فقیہ، مجتہد ہیں۔ اللہ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے۔ تبلیغی کام اور اس کی عمارت، رائیونڈ مرکز کے ذمہ داران کی خدمت میں ہمارا پیام، جس قدر دعوتی کام کا پھیلاؤ ہوگا اسی قدر دعوتی امیر کی عمارت کا دائرہ بھی وسیع سے وسیع تر ہوتا جائے گا۔ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے وقت میں دعوتی کام مختصر اور علاقہ محدود تھا، جیسا جیسا وقت نکلتا گیا دعوتی کام پھیلتا رہا، اب تقریباً 201 ملکوں میں کام ہو رہا ہے، باقی 40-50 چھوٹے چھوٹے جزیرے باقی ہیں جہاں کوئی مسلمان آباد نہیں، ورنہ وہاں بھی جماعتیں پہنچ جاتی۔
حضرت جی مولانا محمد سعد صاحب کی عمارت کا دائرہ تقریباً دنیا تمام کو احاطہ کیے ہوئے ہیں۔ جس ملک میں بھی اجتماعات ہوں گے وہ عالمی امیر کی منشا اور اس کی اجازت سے ہوں گے، تب تو وہ دعوتی اجتماعات متصور ہوں گے اور اس میں شرکت اجر دلوائے گی، اور اگر ایسا نہیں ہوا تو وہ اجتماع نہیں بلکہ ایک فرقے کی کانفرنس اور اس کا جلسہ شمار ہوگا۔ قسط نمبر 358 میں امیر کی غیر موجودگی میں اس کے بھیجے ہوئے وفد کے حقوق کے بارے میں لکھا تھا، یعنی دنیا بھر کے سارے مراکز کے ذمہ داروں پر واجب ہے کہ وہ اجتماعات کے امور کے سارے مشورے اور سارے امور امیر محترم کے بھیجے ہوئے وفد کی سربراہی میں طے کرے، اس لیے کہ وفد امیر کا قائم مقام ہوتا ہے، اور جو اس وفد کا احترام اور ان کے حقوق کو پامال کیا تو گویا اس نے احکام عمارت سے روگردانی کی۔ امیر اسی لیے بنایا جاتا ہے کہ اس کی پیروی کی جائے، اگر امیر کی اطاعت نہ کی جائے تو اللہ کا عذاب نازل ہوگا۔ امیر اور اس کے حکم کا انکار کھلی بغاوت ہے، اور باغیوں کے اجتماع پر کوئی اجر و ثواب نہیں، اجر و ثواب اطاعت رسول پر موقوف ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من عصا امیری فقد عصانی، جس نے میرے امیر کی نافرمانی کی اس نے میری نافرمانی کی۔ اطاعت 24 گھنٹوں کے ہر پل میں اور ہر کام میں واجب ہے، چاہے وہ عبادت ہو، معاملات ہو، خدمت ہو کہ دعوتی کام، سب امور میں اطاعت واجب ہے۔ رائے ونڈ کے اس قدر عظیم اجتماعات ہوتے ہیں، وہ بھی امیر کی بجائے باغی گروپ کی سرپرستی میں، تو اس اجتماع سے کوئی خیر کیسے وجود میں آئے؟ خیر سمجھ کر لگ رہے ہو اور وہ حقیقت میں خیر نہیں بلکہ تباہی ہے، جس طرح قوم عاد نے کالے ابر کو دیکھ کر خوشیاں منائی اور بادل ان کی تباہی کا سبب بنا، اس لیے کہ قوم کی رائے اپنے نبی کی رائے سے مختلف تھی۔ اسی طرح جس اجتماع میں امیر کی اطاعت، تائید، توجہات اور اس کی عظمت اور اقبال اور اس کی طرف سے مرسلہ وفد کی صحیح قدردانی اور استعمال نہ ہو تو پھر اس اجتماع سے خیر اور ہدایت اور برکت اور انوارات کی توقع رکھنا نہایت درجے کی حماقت ہے، اس لیے کہ یہ سب کچھ سیرت طیبہ کے سراسر خلاف ہے۔ گریس اور یونان کا اجتماع 7-8 اپریل 2018 کو اجتماع ہوا، 1000 آدمی جمع ہوئے۔ رائے ونڈ، عرب، انگلینڈ، مرکز نظام الدین سے صرف ایک ہی ساتھی بھائی ندیم صاحب تشریف لائے تھے، لیکن بھلا ہو گریس والوں کا کہ انہوں نے مرکز نظام الدین سے آئے ہوئے بھائی ندیم کو ہی فیصل بنایا اور ان کے فیصلے سے سارے اجتماعی امور طے کیے۔ بڑا ہی نورانی اجتماع ہوا۔ گریس والوں نے سیرت طیبہ پر عمل کو زندہ کیا۔ اللہ ان کے ملک اور عوام کی زندگیوں کو منور فرمائے اور دعوتی محنت کو ثبات نصیب فرمائے، اور اس ملک سے ساری دنیا میں دین پھیلے، دعوتی محنت بھی پھیلے، آمین۔ امیر کی اجازت کے بغیر قیام اللیل بھی نفع نہیں دے سکتا۔ حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے وفات سے تقریباً 5-6 سال پہلے بڑے دکھ اور درد سے فرمایا تھا کہ رائے ونڈ کا مستقبل عظیم خطرات سے دوچار ہوتے دیکھ رہا ہوں۔ واقعتاً وہی آثار نظر آ رہے ہیں، اس لیے کہ روحانیت کے مرکز پر مادیت اور مال والوں کا قبضہ ہو چکا ہے۔ جس مرکز کا مقدر ظلم اور استبدال والوں کے ہاتھ میں ہو اس کا اللہ ہی محافظ ہے۔ کاش کہ مرکز رائے ونڈ میں کوئی سلیقہ مند شورا ہوتی، کوئی مخلص علماء کا عملہ ہوتا، شب بیداروں اور آنسو بہانے والوں کی تعداد ہوتی۔ مرکز نظام الدین اور امیر عالم حضرت جی مولانا سعد صاحب کی بات چلائی جا رہی ہوتی، تب تو اللہ کو بھی پیار آتا اور قوموں کو اور ملک والوں کی تقدیر بدلتی۔ ابھی بھی وقت ہے، توبہ کر لو اور رجوع کر لو نظام الدین مرکز کی طرف۔ کہاں تک مارے مارے پھرتے رہو گے؟ تھک جاؤ گے، کبھی منزل نصیب نہ ہوگی۔ کسی ایک جائی سے اب عہد غلامی کر لو، ملت احمد مرسل کو مقامی کر لو۔ دعوت اللہ سے داعی اجل تک کا سفر۔ ہمارے مشتاق صاحب بمبئی والے رحمۃ اللہ علیہ 63 سال کی عمر تک ہر حال میں ہر تقاضے پر دور اور دیر کے لیے اپنی جماعت لے کر جاتے رہے۔
اس طرح بھائی مشتاق نے اپنا آخری دعوتی سفر کا رخ ساؤتھ افریقہ سے سیدھے رفیق اعلیٰ کی طرف پھیر لیا اور اس سفر کو دوامی تشکیل دے دی جو حشر تک ختم نہ ہو۔ فائدہ: گھر سے مسجد جانے پر ہر قدم پر نیکی، جماعت میں نکل کر مسجد سے مسجد جانے تک کے ہر قدم پر۔ دعوت اللہ سے داعی اجل تک سب سے بڑی خوبی تو یہ نصیب ہوئی کہ اپنے حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ والی موت کی شکل سے سرفراز کیے گئے۔ حضرت جی بھی ایسے ہی دنیا سے رحلت فرمائے اور ان کا مامور اور متبع بھائی مشتاق نے بھی اسی طرح سے کوچ کیا۔ انسان جس سے محبت کرتا ہے اسی کے ساتھ حشر میں ہوگا۔ بھائی مشتاق نے اپنی موت سے، اپنے سفر سے ہم تمام کو اس بات کی دعوت دی کہ ہم بھی اس مبارک محنت کو اطاعت اور قربانی کے ساتھ کرتے رہیں۔ اللہ کی مغفرت فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ میری بات توجہ سننی پڑے گی، بہت توجہ سننی پڑے گی۔ تم بات کو غلط مطلب نکالو گے اپنے ذہن سے، تو میرے ذہن میں جو مطلب ہے اس پہ غور نہیں کرو گے۔ یہ بڑی مصیبت ہے زمانے میں۔ بجائے جو میں چاہتا ہوں اس طرف توجہ کرنے کے، اپنے دماغ میں جو کچھ لیے بیٹھے ہو اس کو غلط رخ پر لے جاؤ گے۔ سنو غور سے۔ بات کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے آدمی اپنے ذہن کو اور اپنے برتن کو اعتراض اور تردد اور اشکال سے خالی کرے، اس لیے کہ اگر کسی بات کو بھی مفہوم مخالف اور کسی بات کو بھی کسی دوسرے عمل کی تردید یا اس کی تنقیص یا اس کی افادیت کو کم سمجھنے کے سوء ظن کے ساتھ سنا گیا، نفع کی باتوں سے نقصان ہونا یقینی ہے۔ اس لیے سب سے پہلے ہم اس کی نیت کریں، پوری بات سنیں گے، آگے پوری بات نقل کریں گے۔ آدھی سننا یہ بھی دین دعوت کے لیے ناقص، اور آدھی بات کا نقل کرنا یہ تو بڑے فساد کا ذریعہ ہے۔ اس لیے بہت توجہ کے ساتھ بات سننی ہے۔ اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً سبسکرائب کیجئے، ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیو ہیں وہ آپ کو وقت پر ملتی رہیں۔